بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کا کوئی جاننے والا راولپنڈی یا اسلام آباد میں رہتا ہے تو ضرور اس سے فون کر کے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں اس وقت پنڈی اور اسلام آباد میں، حکومت کی کارکردگی کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ یقین جانیے یہ بڑا ہی اعلیٰ پیمانہ ہو سکتا ہے کہ شہر اقتدار اسلام آباد اور اس کا جڑواں شہر راولپنڈی، اس کے باسی آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر وفاقی حکومت کس طرح سے پرفارم کر رہی ہے ایک ایونٹ کے بارے میں۔ ایک ایسا ایونٹ کہ دنیا کی نظریں جس پر ہیں اور حکومت اس ایونٹ کو جس طرح سے مس مینج کر رہی ہے، یہ آپ کو ان شہریوں سے بہتر کوئی نہیں بتا سکے گا۔ جو حکومت ایک ایونٹ صحیح طرح سے نہ کروا سکے، ٹھیک ہے کہ جناب امریکہ اور ایران کے وفود نے آنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کہاں ہے کہ آپ جڑواں شہروں کے کروڑوں لوگوں کی زندگی اجیرن کر دیں۔ یعنی کروڑ سے تو زیادہ ہی ہوں گے، کل ملا کر اسلام آباد راولپنڈی کے لوگ کروڑ سے زیادہ ہوں گے۔ پریشانی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا، اسکول کب کھلیں گے، کب بند ہو جائیں گے، آن لائن کلاسز ہیں نہیں ہیں، امتحانات کا کیا ہوگا، عدالتیں کھلیں گی نہیں کھلیں گی، دفاتر کھل رہے ہیں نہیں کھل رہے، اچھا اب آ جاؤ جی، نہیں ورک فرام ہوم ہوگا اور ریڈ زون بند ہے، کہاں کیا کرنا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب وفود بھی نہیں آئے، 3 دن ہو گئے اذیت کو۔ اور یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے جس طرح سے پتہ لگ جاتا ہے، ایک ذہن میں ہوتا ہے نا، کاروبار بند ہو جائے گا، کس جگہ جانا ہے کس جگہ نہیں جانا، کیا بنے گا، کون سے رستے بند ہوں گے۔ اب چیزوں کی قلت ہو رہی ہے، فریش سبزیاں فروٹ وہ خراب ہو رہے ہیں کیونکہ ہیوی ٹریفک نہیں گزر پا رہی، اور اس کی وجہ سے مہنگائی الگ سے ہو رہی ہے، پریشانی الگ ہے۔ جو اس کاروبار سے منسلک ہیں وہ لوگ چیخ رہے ہیں، عام آدمی ظاہر ہے اس کے لیے خوراک کا مسئلہ ہی بن رہا ہے کہ جی مہنگی ہو رہی ہے۔ یہ حال ہے، آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے ان کی مینجمنٹ۔ تو ان کی کارکردگی کا آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں، عوام کہیں بھی فوکس میں نہیں ہے۔ ہماری بلے بلے ہو جائے، ہمارے لیے بڑا زبردست ہو جائے، کمال ہو جائے، ہماری دھاک بیٹھ جائے، بس یہ ان کا فوکس ہے۔ ابھی میں اور بھی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ ایک تو بہت بڑا کام یہ کر دیا ہے حکومت نے کہ جہاز خریدنے کے تو ان کے پاس پیسے تھے نا جی، 11 ارب روپے کا جہاز لے لیا، اور پھر کہتے تھے وہ جی 5,000 ارب کا بجٹ ہے، 11 ارب روپے کا اگر جہاز بھی لے لیا تو کیا مسئلہ ہے، پیسہ ہی بہت ہے۔ اب ہم اندازہ لگائیے کہ پنجاب میں شدید مالی بحران اور 1 سے 16 سکیل تک کی 1.5 لاکھ اسامی ختم کر دی ہیں۔ یہ کوئی بڑے بڑے افسر نہیں تھے، یعنی 1 سے 16 تک 1.5 لاکھ اسامی ختم کر دی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جناب مالی بحران ہے، آپ کے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہے، یہ حال ہے۔ اور باقی آپ دیکھیے عیاشیاں، بڑے بڑے افسروں کے لیے بڑی گاڑیاں، اور اپنے لیے جب 11 ارب روپے کا جہاز ہے تو باقی کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ملازمت کے لیے بحران آ جائے گا، عام آدمی کے لیے بحران آپ کو نظر آئے گا۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے اس قوم کے ساتھ۔ مئی کے بلوں میں مارچ کے استعمال شدہ یونٹ پر اضافی قیمت وصول کی جائے گی، یہ ہو رہا ہے کیونکہ IMF کو کہتی ہے بجلی قیمت بڑھائیں گے، تو اب کہہ رہے ہیں کہ مئی کے بلوں میں بھی مارچ کا بل دوبارہ لگ کر آئے گا۔ یہ ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ، آپ اندازہ لگائیے۔ پھر اس کے علاوہ یہ خبر سنیے، اتنی نااہلی ہے کہ یہ سارا کچھ جو اسلام آباد پنڈی بند ہو رہا ہے، جس کو خلیق کیانی صاحب ڈان کے بڑے زبردست رپورٹر ہیں، سینئر رپورٹر، کہتے ہیں ہائٹ آف مس مینجمنٹ وین امپورٹس آر ایکسپینسو اینڈ ڈیفیکلٹ، لوکل اٹک ریفائنری فورسڈ ٹو شٹ ڈاؤن۔ لوکل ریفائنری اٹک کی اس کو بند کرنا پڑ گیا ہے کیونکہ آمد و رفت نہیں ہو پا رہی، پنڈی اسلام آباد کے راستے بند ہیں، اور اب اس وجہ سے پاکستان لارجسٹ آئل فیلڈ باراز گئی کوہاٹ میں ہے، اس کو بھی شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے کیونکہ سپلائی نہیں ہو پا رہی۔ پیچھے سے آپ آئل کہاں لے کر جائیں گے، پہلے ہی ہمارے لیے مسائل ہیں، اور اس مس مینجمنٹ کی وجہ سے یہ انہوں نے کر ڈالا ہے۔ بھائی پوری دنیا میں ایونٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے سیکورٹی کے مسائل ہیں اور یہ ایونٹ بہت اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا اور کوئی حل نہیں ہے؟ کیا آپ نے اسی طرح لوگوں کی زندگیاں جیرن کر دینی، یہ بند کر دو وہ بند کر دو؟ اور جب پوچھا گیا کہ جی کیوں ہو رہا ہے، اب وفود تو ابھی آ نہیں رہے، پتہ نہیں ہے، جب آئیں گے تب کر دیجیے گا، ابھی تو سب کچھ کھول دیں، کہہ رہے جی ماحول بنائے رکھنا ہے۔ یہ ہے یہاں پر جواب۔ یہ مریم نواز خان صاحبہ رپورٹر ہیں، انہوں نے اس چیز کو شیئر کیا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ عام آدمی ان کی زندگی میں کہاں ریٹ کرتا ہے؟ کرپشن ہے تو اس کا بازار گرم ہے۔ پاکستان سٹیل ملز میں اربوں کی منظم چوری کا سکینڈل بے نقاب ہوا ہے، اربوں روپے۔ آپ سوچئے ذرا، سٹیل مل ہو، وابڈا ہو، ریلوے ہو، PIA ہو، کہاں چلیں گے سرکاری ادارے؟ اس طرح سے کرپشن ہوتی ہے۔ پاکستان سٹیل ملز میں اربوں روپے کی منظم چوری کا سکینڈل بے نقاب ہوا ہے، اور سٹیل مل سے قیمتی مشینری، کیبلز، سکریپ مواد اور دیگر اہم انفراسٹرکچر بغیر گیٹ پاس کے باہر نکالا جاتا رہا۔
کارروائیاں ایک مربوط گروہ کے ذریعے کی جاتی تھیں، کارروائی میں اندرونی ملازمین، سیکیورٹی اسٹاف اور اسکریپ ڈیلرز کے مابین گٹھ جوڑ شامل تھا۔ یہ آپ دیکھیے، یہ انکشافات ہو رہے ہیں اور اس طرح سے اربوں روپیہ لوٹا جا رہا ہے اس غریب قوم کا۔ پھر موجودہ حکومت کے پہلے 2 برس میں قرضوں میں تاریخی اضافہ، اوسطاً روزانہ تقریباً 21 ارب روپے کا اضافہ ہو رہا ہے۔ 21 ارب روپے روزانہ یہ حکومت قرض لے رہی ہے۔ لیکن آپ کی زندگی کو بہتری آ رہی ہے؟ آپ کے لیے تو جناب یا تو پنڈی اسلام آباد ہیں تو شہر بند ہیں، باقی آپ دیکھیے بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، مارچ کے بل اب مئی میں بھی وصول کیے جائیں گے۔ یہ ہے جی ان کی کارکردگی، یہ ہے ان کی گورننس، یہ ہے ان کا انداز ملک چلانے کا۔ باقی آپ دیکھیں کارکردگی کہ کنٹرول کرو۔ اب ہو یہ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی ٹرانسفر کر دینی ہے، یعنی سارا کچھ کنٹرول کر لیا۔ 26 ترمیم آ گئی، ان کے پاس کوئی کیس بھی نہیں لگنے دینا جہاں ان کو شک ہو کہ یہ انصاف ہی نہ کر دیں، جس طرح کا حکومت چاہتی ہے نا انصاف، اس کے علاوہ کوئی انصاف نہ ہو جائے۔ اب کیا کیا گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کو دوسرے صوبے میں ٹرانسفر کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 28 اپریل کو طلب۔ یعنی جس طرح افسر ہوتے ہیں نا، ابھی یہ خبر میں آپ کو بتاتا ہوں، اسسٹنٹ کمشنر کے تبادلے ہو رہے ہیں، فلاں کو فلاں لگا دیا، بڑے بڑے افسروں کو ادھر کر دیا ادھر کر دیا، جس طرح سے بھی اپنی سوچ کے تحت اب ججز کو بھی اسی طرح بنا دیا ہے، جس کو چاہے ادھر کرو ادھر کرو۔ یہ سمجھتے ہیں اس سے گورننس بہتر ہو جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو ہم اچھے ہو جائیں گے۔ 4 سال آپ نے دیکھ لیا، یہی کچھ کرتے کرتے یہ حال ہو گیا ملک کا۔ اب جناب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 28 اپریل کو طلب، 2 ججز کو لاہور ہائی کورٹ جبکہ باقی 3 ججز کو بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن کا اجلاس دوپہر 1 بجے اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت چیف جسٹس پاکستان یحییٰ خان بطور چیئرمین جوڈیشل کمیشن کریں گے۔ اس میں ظاہر ہے حکومت کے پاس میجورٹی ہے، تو جو جج ان کو لگے گا نہیں ہمارے حوالے سے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ادھر ادھر کر دو۔ اجلاس میں کمیشن کے ممبران سمیت تمام صوبوں کی ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس بابر ستار سمیت 5 ججز کے نام ٹرانسفر کے لیے زیر غور آئیں گے۔ ججز کے تبادلے کے حوالے سے غیر رسمی مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ محمد اشفاق صاحب کی یہ دنیا نیوز اخبار میں یہ خبر آ گئی ہے۔ اور باقی تو آپ کو پتا ہے ڈوگر صاحب کو باہر سے لایا گیا تھا، ان کو چیف جسٹس لگا دیا گیا، اس کے بعد جناب سب خیر ہے۔ اسلام آباد میں اس وقت بہت اعلیٰ انصاف مل رہا ہے، پورے ملک میں ہی ایسا انصاف دنیا میں کہیں نہیں مل رہا ہوگا جیسا پاکستان میں مل رہا ہے اس وقت۔ 26 ترمیم کے ثمرات آپ تک پہنچ رہے ہوں گے، آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے یقیناً۔ اچھا اب یہ دیکھیے، اسلام آباد پولیس نے لاک ڈاؤن کو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ ڈرائیور شکایت کرتے ہیں جی گاڑیاں روکی ہوئی ہیں، ہاں جس کو جانے دیں گے 10,000 روپے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اچھا پھر جانے دو۔ سبزی منڈی اسلام آباد کے تاجر پھٹ پڑے ہیں، یہ ہو رہا ہے جی یہاں پر۔ یہ تاریخ تو لکھی جا رہی ہے نا اس دور میں، کیسے کیسے ہر کوئی اپنے لحاظ سے کرپشن کر رہا ہے، وہ جسے کے حساب سے کہنا حصہ، جتنا جسہ اتنا حصہ، تو اس لحاظ سے ہر کوئی اسی کام پر لگا ہوا ہے، میرا کتنا حصہ ہے، میرا کتنا۔ کہتے ہیں جب اوپر والے جہاز لے رہے ہیں تو ہم اتنا تو کر لیں کہ جس کی اوقات موٹر سائیکل کی ہے وہ موٹر سائیکل، گاڑی ہے چلو اس سے بڑی گاڑی ہے تو ہم بھی تو کچھ بنائیں، سارے اسی کام پر لگیں۔ اور ججز کا تو یہ حال کر دیا، جس طرح آج یہ خبر آئی پنجاب حکومت نے متعدد اسسٹنٹ کمشنرز کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں، اور یہ پوری تفصیل ہے کہ اس کو کہاں لگایا جا رہا ہے۔ اب یہ کام ہو رہے ہیں۔ جماعت اسلامی جناب اعلان کر چکی ہے، حکومت کے خلاف نکل رہے ہیں جی، 25 اپریل سے وہ تحریک چلا رہے ہیں، اور عید کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نظام بدلو تحریک چلانی ہے، بجلی گیس کی قیمتیں ہیں، مہنگائی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے۔ 25 اپریل سے رابطہ عوام مہم ہوگی، اور پھر ان کے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا ہے عید کے بعد ملک گیر بدل دو نظام تحریک شروع کی جائے گی۔ چلیں اس تحریک کا بھی دیکھ لیتے ہیں کیا حال ہوتا ہے۔ آخر میں ایران اور امریکہ کشیدگی برقرار ہے۔ پاکستان کی کوششیں کم از کم اتنی ضرور ہوئی ہیں، رنگ لائی ہیں کہ سیز فائر ابھی تک چل رہا ہے، اور یہ کہ جی امید بات چیت کی ہے۔ پاکستان بھرپور کوششیں کر رہا ہے، شہباز شریف صاحب لگے ہوئے ہیں کہ مذاکرات ہو سکیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف نے مجھے قائل کیا کہ میں حملہ نہیں کر رہا ایران پر، اور ہم سیز فائر کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ میرا رات 4:50 پر سیز فائر ختم ہو گیا تھا، لیکن ایران نے اسرائیلی جاسوس کو پھانسی دے دی ہے، جبکہ 8 خواتین کی ایک فہرست سامنے آئی ہے جس کے بارے میں ٹرمپ نے ایران سے کہا ہے کہ ان کو پھانسی نہ دی جائے۔ ان پر الزامات ہیں، ان 8 خواتین پر، انہوں نے حکومت مخالف ایران میں جو ہنگامے ہوئے تھے ان میں حصہ لیا تھا اور احتجاج کیا تھا، تو ان کو سزا ہو چکی ہے، سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ لیکن ایران نے اسرائیلی جاسوس کو پھانسی دے بھی دی ہے۔ یہ جاسوس حساس معلومات لے کر اسرائیلی انٹیلیجنس
کو فراہم کرتا تھا، ایرانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے، اور یہ شخص ایرانی سول ڈیفنس میں انتظامی عہدے پر فائز تھا، اور اس پر الزام تھا کہ وہ خفیہ معلومات موساد کو فراہم کرتا ہے۔ گرفتار ملزم حساس نوعیت کی معلومات اسرائیلی انٹیلیجنس تک پہنچانے میں ملوث تھا، جس کے بعد اسے قانونی کارروائی مکمل ہونے پر پھانسی دی گئی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی کارروائیں کی گئی ہیں، کیونکہ ایسا نیٹ ورک دنیا میں شاید کہیں نہیں ملا ہوگا جتنا ایران کے اندر ملا، اسرائیل کے موساد کا نیٹ ورک، کہ ایک ایک اہم رہنما کی پوری تفصیل ان کے پاس تھی، اور نشانہ بنایا انہوں نے، کسی کو گھر میں، کسی کو سڑک پر، کسی کو دفتر میں، کس طرح سے بڑے بڑے سائنسدان نشانہ بنائے گئے ہیں ایران کے۔ تو یہ بڑا خوفناک نیٹ ورک تھا، اور شاید اب بھی کسی نہ کسی صورت میں ہے، تبھی تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں، خود ایران کے حکام کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی یہ موساد کے لیے کام کرتا تھا اور ہم نے اس کو پکڑا، پھانسی دے دی۔ تو ابھی بھی اس کا مطلب ہے کہ نیٹ ورک وہاں پر کسی نہ کسی حالت میں موجود ہے، کہ جس وجہ سے اس طرح پکڑا جا رہا ہے اور جن کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔